اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری یہ نشست ہے۔ اسی مناسبت سے بارگاہ ولی العصر حضرت بقیۃ الاعظم امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات کے اور تمام اہل عزا کی خدمت میں شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات محبوب خدا بھی ہے اور محبوب رسول بھی ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ کا محبوب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور جسے خدا کے محبوب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ روایات میں، احادیث کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عورتوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ عورتوں میں سے رسول سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں اور مردوں میں سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جا بجا متعدد مقامات پر رسول خدا نے اپنی اس محبت کا اظہار بھی کیا اور مسلم معاشرے کو، کلزم اسلام کو مسجد النبی میں اور دیگر مقامات پر بار بار اس بات کی طرف دعوت دی کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے، علی کے ساتھ محبت کرے، علی کی ولایت کو قبول کرے۔ ایک اور روایت کی طرف میں ابتدا میں اشارہ کروں تو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ذات حق سبحانہ و تعالی اس کی رہنمائی علی کی ولایت کی طرف کرتا ہے۔ تو گویا ذات گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ خدا میں بھی انتہائی عزت کی حامل ہیں اور بارگاہ رسول میں بھی انتہائی عزت کی حامل ہیں۔ یہ عزت و احترام، یہ مقام، یہ رتبہ امیر المؤمنین کا جو خدا کے ہاں ہے یا رسول خدا کی بارگاہ میں ہے، یہ امیر المؤمنین کے اس کردار کی بنیاد پر ہے کہ جو امیر المؤمنین نے دین مقدس اسلام کے حوالے سے انجام دیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم مختصر طور پر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جب قرآن مجید میں بھی امیر المؤمنین کے لاتعداد فضائل موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی علماء کرام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، باقی کسی صحابی کے متعلق اتنی احادیث جو ہیں وہ صادر نہیں ہوئیں، کسی کے متعلق اتنی احادیث وارد نہیں ہوئیں۔ یعنی جتنے فضائل، جتنے کمالات، جتنے خصائص، جتنے خصائل اور جس طرح امیر المؤمنین کی محبت کی طرف رسول خدا نے دعوت دی ہے، باقی کسی کے متعلق اس طرح سے رسول خدا نے دعوت نہیں دی ہے۔
اور پھر ہمیں رسول خدا کی زندگی میں اکثر مقامات پر یہ نظر آتا ہے کہ عالم بچپن سے لے کر وقت رحلت تک امیر المؤمنین بارگاہ رسول میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی تربیت میں دیکھیں، عالم بچپن سے ہی رسول خدا کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ خود خطبہ قاسیہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، نہج البلاغہ کے اندر خطبہ قاسیہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین نے خود اپنے فضائل کا اعلان کیا کہ میں علی کون ہوں۔ اس میں بتاتے ہیں کہ میں عالم بچپن میں ہی رسول کے ساتھ رہا، جب میں چھوٹا سا تھا تو رسول خدا مجھے اپنے بستر پر لٹاتے تھے، مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، میں جسم نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا کہ جب میری خوراک کا وقت ہوتا، جب میرے کھانے کا وقت ہوتا تو پیغمبر خدا اپنے منہ میں لقمہ چبا کر لعاب دہن رسالت میں اس لقمے کو تر کر کے میرے منہ میں ڈالتے۔ پھر جوانی، لڑکپن، اس سب چیزوں کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جب امیر المؤمنین اس قدر با فضیلت ہیں، با عظمت ہیں، تو امیر المؤمنین کی شہادت کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سبب بنی کہ ایک بدبخت نے، جو اولین و آخرین میں جس سے زیادہ کوئی اور شکی نہیں ہے فرمان پیغمبر کے مطابق، کہ جب رسول خدا نے بشارت دی ہے شہادت کی امیر المؤمنین کو ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ جب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کے جب فضائل کو بیان کیا تو امیر المؤمنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ اتنا محترم مہینہ ہے تو اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اب اللہ کے رسول رونے لگے اور فرمایا کہ یا علی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، کیا حالت ہوگی آپ کی اس وقت کہ جب ماہ مبارک رمضان میں اشک الاولین والآخرین آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو خضاب کرے گا۔ جب یہ بشارت دی ہے تو مولا امیر المؤمنین نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ سانحہ ہوگا، جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو علی کا دین اس وقت سلامت ہوگا؟ تو کیا وجہ بنی کہ امیر المؤمنین کے اتنے فضائل ہونے کے باوجود، اسلام کی درخشاں شخصیت ہونے کے باوجود، لا تعداد فضائل رسول خدا کی زبان سے سننے کے باوجود، ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والا 19 رمضان کی صبح وقت فجر امیر المؤمنین کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کرتے، جو کہ تاریخ کا پہلا خودکش حملہ ہے۔ ان وجوہات کی طرف اگر ہم آئیں تو تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل امیر المؤمنین میں جن چیزوں نے کردار ادا کیا، وہ امیر المؤمنین کے ساتھ لوگوں کا وہ بغض تھا، وہ حسد تھا، وہ کینہ تھا کہ جو امیر المؤمنین کے ساتھ لوگ رکھتے تھے۔ گو کلمہ پڑھ چکے تھے مگر اس کے باوجود دلوں میں امیر المؤمنین کا بغض موجود تھا۔ کیوں بغض موجود تھا؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت محافظ رسول ہے، محافظ دین ہے۔ دین کا تحفظ کیا ہے امیر المؤمنین نے، رسالت کا تحفظ کیا ہے امیر المؤمنین نے، قرآن کا تحفظ کیا ہے امیر المؤمنین نے، شریعت رسول کا تحفظ کیا ہے امیر المؤمنین نے۔ اب اگر ہم دعوت ذوالعشیرہ سے لیں تو دعوت ذوالعشیرہ میں جو امیر المؤمنین نے رسول کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا، اس کے بعد سے لے کے مکہ کی زندگی، قدم قدم پر اگر کوئی رسول اللہ کو پتھر مارنے کے لیے آتا ہے تو مولا امیر المؤمنین دفاع کرتے ہیں اللہ کے رسول کا۔ اور عالم بچپن میں ہی امیر المؤمنین نے اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے اور بتایا کہ جب تک علی موجود ہے تم شمع رسول کو بجھا نہیں سکتے ہو۔ اب مکے کے کافر جب وہاں مایوس ہو چکے اور رسول گرامی قدر ہجرت کر کے جب آئے ہیں مدینہ، تو اب غزوات میں امیر المؤمنین کی شرکت، چونکہ امیر المؤمنین صف اول کے مجاہد ہیں، ہر جنگ کی فتح کا صحرا امیر المؤمنین کے سر پہ ہے۔
وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ حنین ہو، غزوہ خیبر ہو، یا اس کے علاوہ دیگر معرکے ہوں، ہر ایک جنگ کا صحرا ذات گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ہے۔ اب یقیناً جن لوگوں کے افراد ان مختلف غزوات کے اندر امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، گو بعد میں انہوں نے امیر المومنین کی تلوار سے ڈر کر کلمہ تو پڑھ لیا، مگر امیر المومنین کا کینہ، امیر المومنین کا بغض وہ ان کے دلوں میں باقی رہا کہ اگر علی ان جنگوں میں شرکت نہ کرتے تو ہمارے یہ مقتولین مارے بھی نہ جاتے، اور کب کا ہم شمع رسالت کو بجھا چکے ہوتے، رسول خدا کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی وجہ امیر المومنین کی شہادت میں ان لوگوں کا کردار ہے کہ جن کے افراد زمانہ جاہلیت اور حالت کفر میں علی مولا کی تلوار سے مارے گئے، اور وہ لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوئے، مگر علی علیہ السلام کی دشمنی ان کے دلوں سے نہ نکل سکی۔ بہت اہم ہے اس حوالے سے جنگ بدر کا معاملہ، جنگ احد کا معاملہ، غزوہ خندق کا معاملہ، غزوہ خیبر کا معاملہ، کہ ایک طرف غزوہ خیبر چونکہ یہودیوں کے خلاف لڑا گیا، تو اب یہودیوں کے دلوں میں بھی امیر المومنین کی دشمنی موجود تھی۔ جنگ بدر و احد میں مکے کے جن بہت بڑے بڑے کفار کے رشتہ دار امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، تو یقیناً ان کے دلوں میں بھی امیر المومنین کا بغض موجود تھا۔ یہ مختلف ہیل و بہانوں سے جب امیر المومنین کے مقابل میں آتے رہے، اور فتح مکہ جب دیکھا کہ اب کوئی راہ حل نہیں ہے، تو اب اس کفر نے جب نفاق کا لبادہ اوڑھ کر حلقہ اسلام میں آ گئے، اور رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانے کے چند دن بعد وہ بغض جو لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین کے حوالے سے تھا، وہ جب ظاہر ہوا، اور خود رسول اپنی زندگی میں یہ چیزیں بتا چکے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یا علی لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے جو بغض ہے، اس لیے کہ لا تعداد امیر المومنین کے فضائل، اس فضائل کی بنیاد پر بھی حسد کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین محبوب رسول تھے، اس نسبت سے بھی علی سے حسد کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین ہر میدان کے فاتح تھے، اس نسبت سے بھی حسد کیا جاتا تھا، اور یہ بغض فوراً ظاہر ہوا، جس کی طرف حضرت صدیقۃ الکبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت کے وقت اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یا علی، اب تو پھر بھی لوگ میری نسبت سے آپ کا کچھ حیا کرتے ہیں، مگر میرے جانے کے بعد وہ کون سا ظلم ہوگا کہ جو آپ پر ڈھایا نہ جائے گا، اور وہ کینہ ظاہر ہو جائے گا جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ لہٰذا اس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امیر المؤمنین کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ جس کا مقام رسول خدا کے ہاتھوں پہ لوگ دیکھ چکے ہوں، جس کا مقام رسول خدا منبر سے بیان کر چکے ہوں، فتح مکہ امیر المومنین اپنی مہر نبوت پہ امیر المومنین کو سوار کر کے لوگوں کو دکھا چکے ہوں، میدان غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کم و بیش 1,24,000 اصحاب کے مجمع میں کر چکے ہوں، اور لا تعداد فضائل رسول خدا کی زبان سے جو لوگ سن چکے تھے، انہوں نے جو کردار امیر المومنین کے حوالے سے بعد میں انجام دیا، وہ یقیناً قابل افسوس کردار ہے۔ اب یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ سبب بنتا رہا کہ جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت کو سنبھالتے ہیں، امت کے مطالبے پر، خلافت علی کا مطالبہ نہیں تھا، امت کا مطالبہ تھا کہ یا علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب امیر المومنین نے خلافت رسول کو سنبھالا ہے، تو علی کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف ایک شورش کو برپا کر دیا جاتا ہے، مختلف جنگوں میں امیر المومنین کو الجھا دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو دولت کے دل دادا تھے، وہ لوگ کہ جو اقتدار دنیا کے دل دادا تھے، جن کے اندر ہوس اقتدار تھی، سب سے پہلے تو انہوں نے وہ کردار جو مدینہ میں کردار ادا کیا، وہ قابل توجہ کردار ہے، اور پھر بیعت امیر المومنین کرنے میں
پہلے پہلے افراد یہی تھے، مگر ہوس اقتدار تھی کہ ہم علی کا قرب حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہم امیر المومنین کے ہاتھوں سے کسی نہ کسی شہر کے گورنر بن کے چلے جائیں گے۔ مگر جب امیر المومنین تخت خلافت پر تشریف لے آئے اور حکومت اسلامی کو امیر المومنین نے قائم کیا، سابقہ کچھ عمال کو امیر المومنین نے معزول کر کے ان کی جگہ پر نئے نمائندوں کو لگایا، تو یقیناً یہ عمل امیر المؤمنین لوگوں سے ہضم نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ اپنی اس سبقت اسلام اور راہ خدا میں جہاد کی وجہ سے جو بیت المال سے زیادہ وظیفے لے رہے تھے، وہ وظیفے، وہ مراعات جو اپنے اس سبقت اسلام کی وجہ سے حاصل کرتے تھے، امیر المومنین نے اسے ختم کیا۔ کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس میں عرب و عجم سب برابر ہوں گے۔ جن کا زیادہ وظیفہ تو انہیں کم کیا، جنہیں کم دیا جا رہا تھا کسی بھی وجہ سے اسے بڑھایا۔ تو یہ چیز بھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی۔ یعنی ایک جملہ جو تاریخ کا، اگر ہم مکمل تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں نتیجے کے طور پہ عرض کریں تو وہ جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ اپنے ظلم کی وجہ سے قتل ہوئے، مگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے کہ جسے لوگوں نے اس لیے قتل کر دیا کہ امیر المومنین اپنی عدالت پر شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اور تاریخ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ امیر المومنین کا 4.5 سالہ وہ دور خلافت تاریخ اسلام کا اتنا حسین دور ہے کہ امیر المومنین کے اس 4.5 سالہ دور خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، کوئی چوری امیر المومنین کے دور خلافت میں نہیں ہوئی، کسی کا حق امیر المومنین کی خلافت میں غصب نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وجوہات قتل امیر المومنین کا سبب بنی۔ آپ پہلے مرحلے میں امیر المومنین کی ذات گرامی کو جنگ جمل میں الجھایا گیا، بصرہ پہ حملہ کیا گیا، بصرہ میں مولا کے گورنر عثمان ابن حنیف، انہیں وہاں سے نکالا گیا، بیت المال پہ قبضہ کیا گیا، اور جمل کا میدان سجا کر امیر المومنین کو اس میں الجھایا۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب لوگ کسی سمت نہیں آئے تو نوبت جنگ پر پہنچی، اور اس میں بھی شرکت کرنے والے کئی ایسے افراد کہ جنہیں صحابیت رسول کا شرف بھی حاصل تھا، مگر وہ امیر المومنین کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جن کے افراد جنگ جمل میں لشکر امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے، ان کے دلوں میں بھی امیر المومنین کے لیے قدورت موجود تھی۔ جنگ جمل کا فتنہ ابھی تھما ہی تھا کہ وہ زخم ابھی تازہ تھے، یا امیر المومنین کو خون عثمان کا قصاص طلب کرنے کے لیے صفین کی جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی کئی ہزار مسلمان تہے تیگ کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں قرآن نیزوں پہ بلند کیا جاتا ہے اور تحکیم پر امیر المومنین کو مجبور کر دیا جاتا ہے۔ حکمیت کا فیصلہ لیا جائے، قرآن سے حکمیت لی جائے کہ نہ معاویہ حاکم ہوگا نہ علی حاکم ہوں گے، قرآن سے فیصلہ لیں۔ اور وہاں پر بھی عیاری اور مکاری کے ساتھ عمرو عاص نے کارنامہ دکھایا۔ لہذا جنگ صفین کے بعد وہاں ایک گروہ جسے خوارج کے نام سے یاد کیا گیا، وہ جدا ہوئے اور انہوں نے معاذ اللہ امیر المومنین کی ذات گرامی پر کفر کا فتویٰ لگا کے کہا کہ یا تو علی توبہ کرے، نہیں تو علی کا قتل واجب ہے۔ ابھی صفین کا یہ معاملہ تھما نہ تھا کہ امیر المومنین کو جنگ نہروان کے اندر جو خوارج کے خلاف لڑی گئی، جنگ نہروان میں الجھا دیا گیا۔ جب ان کے مظالم بڑھے اور مسلمانوں پر کشت و خون مسلط کیا گیا، مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا، تو امیر المومنین نے کہا کہ صفین والے معاملے شام کے فتنے کو کچلنے سے پہلے اس فتنے کو کچلنا واجب ہے، لازم ہے۔ لہٰذا امیر المومنین لشکر لے کر نہروان میں پہنچتے ہیں، اور جنگ نہروان جو لڑی گئی اس میں کافی ساری تعداد کوفہ کے اندر سے شرکت کر رہی تھی۔ جب یہ لڑی گئی تو امیر المومنین کے 9 سے زیادہ افراد شہید نہیں ہوئے، اور خوارج کے لشکر میں سے 9 سے زیادہ بچے نہیں۔
اب جن کے افراد جنگ نہروان میں مارے گئے، ان کے دلوں میں بھی امیر المومنین کے لیے ایک بغض تھا، ایک کینہ اور ایک کدورت تھی کہ ہمارے افراد علی نے قتل کیے ہیں، لہٰذا اس خون کا بدلہ امیر المومنین سے لیا جائے گا۔ یہ افراد بھی وہاں سے نکلے، پھر اس کے بعد صفین کا معاملہ، پھر کشت و خون کا سلسلہ۔ تو مولا امیر المومنین کا یہ 4 سالہ دور یا 4.5 سالہ دور مسلسل الجھائے رکھا امیر المومنین کو قتل و غارت گری اور فتنہ گری میں۔ مختلف فتنے سر اٹھا رہے اور علی مولا ان فتنوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا مختصراً یعنی یہ تاریخ کے اندر کا وہ نتیجہ ہے، تاریخ پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امیر المومنین کی قتل کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجوہات ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے جو دین سے وفا کی، جو نبوت سے وفا کی، جو توحید سے وفا کی، اور سختی کے ساتھ امیر المومنین قرآن و شریعت پر کار بند رہے اور سیرت رسول سے انحراف نہیں کیا۔ یہ کردار علی جب لوگوں سے ہضم نہیں ہوا تو ایک بدبخت نے 19 ماہ رمضان بوقت فجر مسجد کوفہ میں وہ کام انجام دیا کہ جس سے عرش الہی کانپ اٹھا، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی، اور ایک نوحہ فضاؤں میں جبریل امین نے بلند کیا کہ ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، وصی پیمبر اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ تو یقیناً یہ سب کے سب محرکات، یعنی وہ افراد جو تاریخ میں مختلف مقامات پر امیر المومنین کے سامنے آتے رہے، مختلف جنگوں میں امیر المومنین کے سامنے آتے رہے، یہ سب کے سب قتل علی میں شریک ہیں۔ اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی یہ نہروان کے انہی خوارج میں سے بچا ہوا تھا کہ جنہوں نے پلان کیا کہ امیر المومنین کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو کچھ ایسے نام ہمیں تاریخ میں نظر آتے کہ جنہوں نے کردار ادا کیا۔ کوفہ میں جب یہ بدبخت آتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو سب سے پہلے کوفہ میں پناہ دینے والا کون ہے؟ اشعث ابن قیس کندی، اسی نے اس شخص کو پناہ دی۔ اس بدبخت نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس نیت سے کوفہ آیا ہوں، تو کوفہ میں ایک خاتون قطامہ نامی خاتون جو کوفہ میں رہتی تھی، بدبخت اور بد کردار ایک خاتون جو تھی، چونکہ اس کا باپ، اس کے 2 بھائی جنگ نہروان میں امیر المومنین کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، نتیجتاً اس کے دل میں بھی امیر المومنین کا ایک بغض موجود تھا۔ جب ادھر سے اشعث ابن قیس نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کا نظریہ دیکھا اور ادھر سے اسے قطامہ کی خواہش بھی معلوم تھی، تو اس نے ان دونوں کے درمیان رابطے کا کردار ادا کیا۔ جب یہ بدبخت ملا ہے جا کے اس بدبخت عورت سے، تو اس کے دل میں اس کی محبت جاگزیں ہوئی۔ اس نے جب عقد کا اظہار کیا تو اس ملعونہ نے کہا کہ میرا مہر 3000 دینار، ایک غلام، ایک کنیز اور علی علیہ السلام کا سر ہے۔ اگر تم علی کو قتل کرو گے تو پھر ہی تم میرے ساتھ عقد کر سکتے ہو۔ یہ ملعون انسان ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو کر اور دل میں امیر المومنین کا جو بغض تھا، جو حسد تھا، جو کینہ تھا، اسے لے کر 19 ماہ رمضان کی صبح اس بدبخت نے مسجد کوفہ میں وہ قیامت ڈھا دی کہ جس نے نہ صرف امیر المومنین کی اولاد کو یتیم کیا، بلکہ عالم اسلام اور عالم انسانیت یتیم ہو گیا کہ جو امیر المومنین کے آثار، امیر المومنین کے کردار، امیر المومنین کے علم سے استفادہ کر رہے تھے۔ تو یقیناً یہ وجوہات ہیں وہ کہ جس کی بنیاد پر امیر المومنین کو قتل کیا گیا۔ خداوند متعال ہم سب کو سیرت امیر کائنات علی بن ابی طالب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔